وعلى من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت تو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے۔ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ پروقار پروگرام سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر سی حاضری ہوگی اور اپنے کم علم کے مطابق چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی ہم پر یہ ہے کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی۔ اگر ہم اس مرتبے پر فخر کریں تو کر سکتے ہیں، غرور نہیں کرتے کریں تو کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مہربانی ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ مالک نے خود انسانوں سے کہہ دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تھوڑا سا ہلو جلو گے، سبحان اللہ کو اچھی ذرا۔ یعنی مالک نے خود کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا کیا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو نہیں پڑھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو نہیں جانا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہے کیا چیز۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف مسلمان ہونے پر اتفاق کر لیا کہ مسلمان جنت میں جائے گا، مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم حضور کے امتی ہیں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، 80 سال کے بندے سے پوچھو جس نبی کے سہارے پر تو جنت میں جانا چاہتا ہے،
ذرا بتا تو صحیح اس پیغمبر کا خاندان کیا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اسے پتہ نہیں ہوگا۔ اب 60 سال کے بابے سے پوچھے آپ مسلمان ہیں، وہ کہیں گا میں مسلمان ہوں۔ اسے کہیے کلمہ سنائے، وہ آپ کو بڑی مشکل سے ابل تو صحیح سنائے گا نہیں سنائے گا۔ اس کو کہو اس کا معنی کیا ہے، اسے معنی نہیں آئے گا۔ جس رب نے اس محبوب کی امت میں پیدا کر کے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، 80 سال کی عمر میں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نبی کا پڑھا ہوا کلمہ اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، ضروری ہے کہ اس پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، ضروری ہے اس پیغمبر کے دن کو پڑھیں، ضروری ہے اس پیغمبر کی شام کو پڑھیں، ضروری ہے اس پیغمبر کی صبح کو پڑھیں، ضروری ہے اس پیغمبر کے دن اور رات کو پڑھو، ضروری ہے کہ اس پیغمبر کے معراج کو پڑھے، ضروری ہے اس پیغمبر کے خاندان کو پڑھے، ضروری ہے اس پیغمبر کے ماں باپ کو پڑھے، ضروری ہے اس پیغمبر کے قرآن کو پڑھے، ضروری ہے اس پیغمبر کے فرمان کو پڑھے، ضروری ہے اس پیغمبر کے کو پڑھو، ضروری ہے کہ اس پیغمبر کے صبح شام کو پڑھو، اخلاق و کردار کو پڑھو، معاملات کو پڑھو، اس کے جہاد کو پڑھو، اس کے اخلاق کو پڑھو، اس کے معاملات کو پڑھو۔ آج کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہو تو آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی لائبریریوں میں کتابوں کی چھانٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو صحابی کے دروازے پر لے جاتا ہوں، جو صحابی گھر سے نکلا مسجد میں آیا، قرآن مقدس کو اٹھا کر پڑھنے لگا، اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ اپنی ماں سیدہ عائشہ سے پوچھ کر آؤں، اما میں حضور کی عظمت کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے وقار کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے معراج کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی بلندی کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے حسن کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے معاملات کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی شفقت کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی تبلیغ کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے جہاد کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی امن کو پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کے قتال کو پڑھنا چاہتا ہوں، چھوٹوں سے محبت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑوں سے محبت پڑھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی عزت پڑھنا چاہتا ہوں، بہن بھائیوں کا وقار پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے چہرے کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی آنکھوں کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے سینے کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی گردن کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے لعاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے دانتوں کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سیدہ عائشہ کے دروازے پر آیا، اما کوئی تو ایسی کتاب بتائیے جہاں سے پورے کے پورے پیغمبر کا مطالعہ کر سکو، جہاں سے پورے کے پورے نبی کو پڑھ سکو، جہاں سے پیغمبر کی اخلاق و کردار کو پڑھ سکو، جہاں سے پیغمبر کے حسن و جمال کو پڑھ سکو، جہاں سے پیغمبر کے معاملات کو پڑھ سکو۔ میری اور آپ کی ماں نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، کیا تو قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ صحابی کہتا اما قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرتا ہو۔ میری اور آپ کی ماں نے جواب دیا، الف لام میم سے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، قرآن تجھے دو ہی دروازے پر لے جائے گا، یا تجھے خدا کی وحدانیت کا پرچار کرائے گا، یا تجھے جناب محمد رسول اللہ کی عظمت کا تعارف کروائے گا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، شاعر نے اس کائنات کے وجود کو دیکھا اور تخیلات کی وادی کے اندر گیا۔ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ عام پیغمبر نہیں ہے، ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ عام رسول نہیں ہے، ہم جس پیغمبر کے تابع دار ہیں وہ عام پیغمبر نہیں ہے۔ اس کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء کے منہ پیش آئے، ہر نبی کا مقام و مرتبہ الگ الگ تھا، ہر نبی کی دعوت و تبلیغ الگ الگ تھی، ہر نبی کا جو ہے اعداد و شمار الگ الگ تھا، ہر نبی کی تبلیغ کا انداز الگ الگ تھا، ہر نبی کو ایک ایک حلقہ دیا گیا۔ کئی کی زمانوں میں ایسے بھی ہوا، کئی کی نبی زمین پر کام کر رہے تھے، چنیوٹ کا اور نبی ہے، اس سے آگے کا اور نبی ہے، بستیوں کا اور نبی ہے، شہروں کا اور نبی ہے، زمانوں کا اور نبی ہے، علاقوں کا اور نبی ہے، ان کو حدود نبوت میں بند کر دیا گیا۔ لیکن جب بری آپ کے اور میرے پیغمبر کی ہے، اللہ نے ساری حدود کو ختم کر کے اعلان فرما دیا، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ روح زمین تک جہاں پہ کائنات کا انتہا نہیں ہوتی ہے وہیں پر، بلکہ جہاں پہ خدا کی وحدانیت پھیلے گی وہیں پر جناب محمد رسول اللہ کی نبوت بھی پھیلے گی۔ سون کی گل ماڑا ہے یا ویسے چل رہا ہے؟ صحیح چلتا پیا جی گڑبڑ پیدا ہوندی بندے سمجھ نہیں آتی کام کرتا
اصل وہ مینو گڑبڑ دے رہا ہے، اگر وہ صحیح چلے تو پھر انہوں نے بھی سمجھ آئے گی تو میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو قرطاس کے چہرے پر شاعر نے کائنات کے نظارے کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی رنگ نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کائنات کو خوبصورت سمجھا جائے۔ پھر اس کائنات کے اندر خدا نے ایک نام ایسا جلوہ کیا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، مکین گنبد خضرا کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ صلی اللہ، بلند آواز سے کہ صلی اللہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بہموتر محمد، راہدار رہبر محمد، راقب بحروں پر محمد، نطق شریع اثر محمد۔ اللہ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے ایسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سارے نبی اس کائنات میں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے۔ اس کائنات میں پیغمبر بھی آئے، لیکن پیغمبروں کے پیغمبر ہمارے پیغمبر بن کے آئے۔ رسول تو سارے آئے، لیکن رسولوں کے رسول بن کے ہمارے پیغمبر آئے۔ ان کی شریعت ختم ہوگی، قیامت تک ہمارے پیغمبر کی شریعت باقی رہے گی، ان کے معجزے ختم ہوگے، ہمارے پیغمبر کے معجزے قیامت تک رہیں گے، ان کی کرامات ختم ہوگی، ہمارے پیغمبر کی کرامات قیامت تک رہے گی، ان کی کتابوں کے وجود ختم ہوگے، ہمارے پیغمبر کی کتاب کا وجود قیامت تک رہے گا۔ آذان میں خدا کا نام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، قرآن میں خدا کا نام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، نماز میں خدا کا نام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، آذان میں خدا کا نام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، صحیفوں میں خدا کا نام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کے اعلان میں خدا کی وحدانیت کا پیغام ہے، ساتھ جناب محمد مصطفیٰ کی عظمت کا جو ہے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے اوراق کی صداؤں میں دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، عالم روا کی وادی میں دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، پہلے جلسے کو دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، روحوں کے جلسے کو دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، فرشتوں کی اجتماع کو دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، جنت کی وادیوں میں دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، پل صراط پہ دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، حوض کوثر پہ دیکھو خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، آپ جہاں میدان حشر میں چلے جاؤ خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے، جہاں صحیح بناب صالح کی صدا میں خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ گویا کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کے اخلاق و کردار کو، ہمارے پیغمبر کی عظمت کو، ہمارے پیغمبر کے تعارف کو، ہمارے پیغمبر کے وقار و مرتبے کو کائنات میں یوں پھیلا دیا ہے۔ اب قیامت تک جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہیں وہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہیں وہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بہموتر محمد، راہدار رہبر محمد، راقب بحروں پر محمد، نطق شریع اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بسم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسقیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نعت شد و جہاں محمد، رحمت ارسجا محمد، فخر کون و مقام محمد۔ نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، علامہ سہیل ماوی ہاشمی صاحب صلی اللہ، بلند آواز سے کہیں، میری آواز تو آ رہی ہے نا، آپ میرے ساتھ بولے ساؤنڈ کو چھوڑے، صلی اللہ، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ۔
33 دفعہ کہیں صلی اللہ، صلی اللہ، پورے 33 دفعہ صلی اللہ۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ درود کو نہیں مانتے، ہم انہیں کہتے ہیں کوئی ایک ایسا اصل عمل شریعت کے دکھاؤ جہاں درود ہو اور اہل حدیث نہ مانتے ہو۔ لانا تمہارا کام ہے، اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اس معافی کے لیے سوشل میڈیا پہ کہو گے تو وہاں بھی مانگیں گے، اس معافی کے لیے تم مسجد میں کہو وہاں کر مانگیں گے۔ شریعت کا ایک رکن دکھانا تمہارا کام ہے، جہاں شریعت نے درود کہا پڑھو، اہل حدیث نہ پڑھتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام دکھانا تمہارا کام ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اگر تسی کہو اسی سنی ہاں تو پھر سنت دے خلاف بھی کرو تو پھر آکھو کہ نہیں من دے، پھر اسی نہیں من دے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بولو تو صحیح، پھر پنجابی کو نہیں آندی، بڑی مشکل بول رہا میں۔ کہا گیا جی اہل سنت کا ذکر حدیث میں آیا ہے، علیکم بسنتی، ایک حدیث دکھاؤ جہاں پہ علیکم بحدیثی کا ذکر ہو۔ اس بہت بڑے اشکال کا میں جواب مختصر طالب علم ہونے کی حیثیت علماء کی موجودگی میں دیتا ہوں۔ آپ پورے ذخیرہ حدیث میں سے ایک ایسی سنت دکھائیں جس پہ حدیث نہ ہو۔ بلانا آپ کا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے۔ اس وقت تک وہ سنت نہیں ہوتی جب تک وہ حدیث نہ بن جائے۔ کیا ہے بھائی؟ اس وقت تک وہ سنت ہی نہیں ہے جب تک وجود پیغمبر سے نہ نکلے۔ تو اس لیے سنی کمزور نہیں ہوتا، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسنیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کی وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے، جتنا شعور اتنا ہی صادق کو سمجھ لو، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لو۔ اور سبحان اللہ تے کہہ دیو جنہ میرا زور ہے انہیں کم از کم لا دیتا کرو تسی۔ پھر وہ ایک خطیب ہوندے ہے نا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب دامت فیوزم، او شاید جی کہندے نا مڑ بولو تے صحیح نا، مڑ بولو تے صحیح نا تسی یار، سبحان اللہ کہہ دیو۔ ہائے ہائے ہائے، سنت کمزور نہیں ہوتی۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، اہل علم کے چہرے سامنے رکھ کر بات کرنے لگا ہوں۔ سنی کمزور نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنت کمزور نہیں ہوتی۔ حدیث کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن سنت کو آپ ضعیف